السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے رزق کے اوپر۔ رزق کیا ہے، رزق کیسے بڑھ سکتا ہے۔ سب لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں اور 8 کے 8 ارب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بلینئر بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، اور ظاہر بات ہے سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بہت سارا کماتے ہیں، کچھ لوگ کم کماتے ہیں، کچھ لوگ بالکل بھی نہیں کما پاتے، تو ان کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے۔ کوئی مقروض ہے، اور کورونا کی وبا کے بعد تو سب لوگوں کا بڑا برا حال ہو گیا ہے۔ معاشی طور پر ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، گروسریز مہنگی ہو گئی ہیں، سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی قوت خرید اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں جو میں نے اپنے مینٹر سے سیکھی ہیں، میرے بہت زیادہ کام آئی ہوئی ہیں، میری اپنی آزمودہ شدہ ہیں، تو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں۔ تو سوچا آپ سے بھی ڈسکس کر لوں، آپ سے عرض کر دوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا فائدہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ باوضو رہیں۔ جب بندہ وضو سے رہتا ہے تو اس کو ذکر کی توفیق ہوتی ہی رہتی ہے، اور جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے اس پہ رزق بھی آتا رہتا ہے۔ رزق صرف کھانا نہیں، روٹی نہیں ہوتا، رزق اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، رزق اچھے مواقع بھی ہوتے ہیں، رزق صحت بھی ہوتی ہے، رزق ریسورسز بھی ہوتی ہے، رزق شہرت بھی ہوتی ہے، رزق قبولیت بھی ہوتی ہے۔ یہ قبولیت بڑے کام کی چیز ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں کہ جی بندے کی نیت صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیت ہی اچھی نہیں ہوگی تو بندہ کچھ بھی کرے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، حدیث شریف آپ سب نے سنی ہوگی، بخاری شریف کی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی نیت کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے نیت کری، اگر عمل ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پھر عمل کے بعد ہم بولتے ہیں جی اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر سارا عمل جو ہے وہ عقارت چلے جائے گا۔ اس کے بعد بھی ایک چیز ہے، اور وہ ہے قبولیت۔ سارے کام کر لیں، آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، آپ نے عمل بھی کیا ہے، اس میں اخلاص بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ قبول نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مارتے رہیں ٹکرے، نہیں سنے اللہ میاں۔ تو بہرحال ہم واپس آتے ہیں رزق کی طرف۔ تو پہلی بات تو باوضو رہیے۔ دوسری چیز میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی وہ تھی اوابین کی نماز پڑھنا۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ 6 رکعتیں بڑھا لیجئے۔ کچھ حضرات 4 کہتے ہیں، 2 نفل کے بعد، 2 سنت کے بعد، کچھ 6 رکعت کہتے ہیں۔ 6 رکعت بہت آرام سے ہو جاتی ہیں، 10-12 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تیسری چیز مجھے ایک مینٹر نے سکھائی، اور وہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد کا اضافہ کر دیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کے ساتھ وبی حمدی ایک ورڈ کا اضافہ کر دیں، سبحان ربی العظیم وبی حمدی۔ اور اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وبی حمدی، اس کا اضافہ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس پہاڑوں جتنا بھی قرض ہے وہ ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ اتر جائے گا۔ یہ قرض وقت پہ ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے، ایکسل شیٹ میں آپ لکھ لیجئے کس شخص کو آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں، اب اس کے پیسے دینا شروع ہو جائیے۔ 1,00,000 روپے بھی لیا ہے نا، آپ 100 روپے بھی اگر دے سکتے ہیں نا ہفتے کا، اس کا آپ 100 روپے باندھ دیجئے۔ مہینے کا 100 روپے دے سکتے ہیں، 100 روپے باندھ دیجئے، بھلے اس کا 1,00,000 ہے۔ بولے بھائی میں دے رہا ہوں، میری نیت ہے، اور یہ دعا مانگتے رہیے وہ بھی حمدی والی۔ اب دیکھیں گے اگر آپ نے 10 سال میں دینے کا سوچا ہے نا تو شاید وہ 3 مہینوں میں سارا کا سارا اس کا قرض اتر جائے۔ لوگوں کا قرض دبا کے بیٹھ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ رزق میں یہ کام کیجئے کہ رزق کا احترام کیجئے، رزق پہ غصہ نہیں کرتے۔ بہت سے دوست احباب دیکھے، بہت سے دوست دیکھے، لوگ دیکھے جو غصہ اپنا کھانے پہ نکالتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، میں آج کھانا نہیں کھا رہا، لے جاؤ کھانا میرے سامنے سے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ کھانے کو ٹھکرا دیتے ہیں، کبھی کبھی خدا نخواستہ پھینک کے مارتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، رزق کا احترام کریں۔ آپ سب کھانا لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ لوگ ٹیبل پہ موجود نہیں ہوتے۔ ماں بہنیں آپ کو آوازیں دے رہی ہوتی ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ کھانے پر آ جائیں۔ کھانا آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ جناب غائب ہوتے ہیں۔ آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر کہ آپ سب اٹھ کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ جب تک کھانا وہاں موجود ہو آپ اٹھ کے نہ جائیے، جب تک آپ بیٹھ نہ جائیں تب تک کھانا بھی نہیں آنا چاہیے۔ رزق کا احترام کریں۔ ایک دنیا ہے جس کو اچھی طریقے سے رزق نصیب نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ رزق مل جائے، آپ کو ہضم ہو جائے، آپ کے لیے صحت کا باعث بنے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ان کے پاس سارا پیسہ ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، یا ان کو بہت زیادہ پرہیزی کھانا کھانا پڑتا ہے۔ تو رزق کا احترام ضرور کریں، رزق پہ شکر ادا کریں۔ اب کھانا کھائیے، اللہ سے دعا کریں اللہ میاں تو نے کیا کھانا کھلایا ہے، اب کی بار اس سے بھی اچھا کھلائیو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھا کھانا ملے گا۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، ابھی ریسنٹلی میں اس کے ساتھ عمرے پہ گیا سعودی عرب کے اندر،
اس کی کوئی سورس تھی تو کورونا میں بند تھا، اس نے کوئی سورس وغیرہ لگا کے ساری پرمیشن وغیرہ دلوا دی عمرے کے لیے. وہاں کسی نے دعوت پر بلایا، وہ ساتھ تھا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایسے دعوتوں میں ہمارے ہوتا ہے کہ جی مشوی مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ مکس گرل ہوتا ہے، کباب ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے. خیر ان صاحب نے چیزیں بنائی لیکن ساتھ میں دال ضرور رکھی. ابھی ہم راستے میں جا رہے تھے تو عبداللہ نے کہا کہ جی دال مجھے بڑا دل چاہ رہا ہے کھانے کا. خیر وہاں دال مل گئی تو وہ بہت شکریہ ادا کرنے لگا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اسے اتنا شکریہ ادا کیا، اتنا شکریہ ادا کیا کہ میں شرمندہ ہو گیا. میں کہا عبداللہ کیا ہو گیا ہے؟ دال ہی تو ہے، مطلب کوئی چرگا نہیں ہے، کوئی سونے کی ڈلی نہیں کھلا دی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بہت نارمل سی چیز ہے. لیکن وہ بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے. میں بڑا شرمندہ ہوا کہ شاید میں نے زندگی میں بھی اتنا شکر ادا نہ کیا ہو جس طرح اس شخص نے صرف ایک دال کھانے پہ کیا تھا. وہ ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تسبیح پڑھ رہا تھا، کہتا اللہ کیا بات ہے میرے اللہ، کیا بات ہے میرے اللہ، تو نے زبردست دال کھلائی، اسی کا دل چاہ رہا تھا، تو نے کھلا دی، میں نے سیر ہو کے کھائی، پیٹ بھر گیا. وہ مذاق میں جملہ بولتا رہتا ہے. تو بھلا رزق کا احترام کیجیے اور رزق کے اوپر شکر ادا کیجیے. اگلا کام جو آپ نے یہ کرنا ہے وہ یہ کہ جس جگہ سے رزق کماتے ہیں وہاں پہ گناہ نہ کیجیے. آپ موبائل فون سے رزق کماتے ہیں، موبائل کو گناہ کے لیے استعمال نہ کریں. آپ لیپ ٹاپ سے رزق کماتے ہیں، لیپ ٹاپ کو گناہ کے لیے استعمال نہ کریں. آپ دکان پہ گلے پہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے رزق کماتے ہیں، اس گلے پہ اس جگہ پہ کوئی گناہ نہ کیجیے، اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے. جو جس جگہ سے رزق کما رہے ہیں وہاں پہ کم سے کم گناہ نہ کریں. یہ 4-5 چیزیں چھوٹی چھوٹی، کچھ اور یاد آئی پھر آپ سے کسی ویڈیو میں عرض کر دوں گا. ان پہ عمل کرتے رہیے، پوری امید ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.